السلام علیکم۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی، لیکن پیسے لے کر زنا بھی کرتی تھی۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا تھا کہ تمہاری بیوی ایک زانی اور بد کردار عورت ہے، اسے طلاق دے دو ورنہ یہ تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ تھا۔ میری بیوی بہت معصوم اور بھولی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ خاندان کے سبھی لوگ اس پر جان بوجھ کر الزام لگاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک حافظہ ہے، اور حافظ قرآن ہو کر اس طرح کے کام وہ کبھی نہیں کر سکتی۔ بیوی سے میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا کہ اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو میں اس کی نظروں میں گر جاؤں گا، تبھی خاموش ہو گیا اور لوگوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ ایک رات مجھے اپنے کسی دوست کے گھر ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، مگر جب آدھی رات کو میں واپس آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے بیوی کو زنا کرتے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میری بیوی تو سچ میں زانی اور بد کردار تھی۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، لیکن اسے اب یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں کچھ دن اسی پر سوچتا رہا، مگر پھر میں نے اسے یہ سب کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ میرا نام ریحان ہے۔ ہم 7 بھائی تھے، جبکہ ہماری ایک بہن تھی۔ میری شادی میری اپنی ہی بہن سے ہوئی تھی۔ میں سب سے چھوٹا تھا، جبکہ مجھ سے بڑے 6 تھے۔ میری ماں ایک اسکول میں پرنسپل تھی، جبکہ ابو میرے اپنا کاروبار کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ ہمیں شروع سے ہی کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی۔ ہماری ہر ضرورت کا بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا۔ پورے خاندان میں میری ماں کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے 7 بیٹے پیدا کیے۔ اب خاندان میں جس کی شادی ہوتی اسے میری ماں کی مثال دی جاتی کہ جیسے پروین نے 7 بیٹے پیدا کیے ہیں، تمہیں بھی پہلا بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں کو یہ بات کون سمجھاتا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں ہی خدا کی دین ہوتی ہیں۔ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، لیکن ہم معاشرے والے اس کو زحمت بنا دیتے ہیں۔ میرے سارے بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، جبکہ مجھ میں عیب تھا کہ میرے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی خاندان میں مجھ سے رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب یہی کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہی نہیں ہیں، یہ ہماری بیٹی کو کہاں سے کما کر دے گا۔ ابو اور امی کہتے تھے کہ یہ ہمارا لاڈلا بیٹا ہے، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی اولاد ہے۔ اگر یہ بھی نہ کما سکا تو ہم اس کے لیے اتنا چھوڑ جائیں گے کہ یہ اور اس کے آگے سے بیوی بچے بہت ہی زیادہ خوش رہیں گے۔ اس کے باوجود بھی کسی کو میرے امی اور ابو کی باتوں پر یقین نہ آتا تھا۔ سب کا بس یہی ماننا تھا کہ اپاہج اپاہج ہوتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی بھی عیب ہو وہ ہماری برائی ہی گنی جاتی ہے، جیسے میرا عیب میرے لیے برائی اور گناہ بن چکا تھا۔ میری ایک بہن تھی جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہی تھی۔ میں اس سے بہت کم بات چیت کرتا تھا اور ملتا تھا۔ زیادہ تر وہ مدرسے میں ہی رہتی تھی اور وہیں پر قرآن کریم حفظ کر رہی تھی۔ جب اس کا حفظ قرآن مکمل ہوا تو اس کو امی اور ابو گھر لے آئے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ ہم سب بھائیوں سے پردہ کرتی تھی۔ کئی بار ہم نے امی سے کہا کہ کائنات کو کہیں کہ ہم تو اس کے بھائی ہیں، ہم سے کیسا پردہ، مگر وہ تھی کہ ہر وقت گھر میں بھی پردے میں رہتی۔ آہستہ آہستہ میرے بھائیوں کی شادی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میری 4 بھابیاں تھیں، مگر وہ چاروں ہی آنکھوں سے نابینا تھیں۔ یہ بہت عجیب بات تھی۔ شادی کے بعد کچھ عرصے میں ہی بھابیوں کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی۔ دوسرے بھائی نے تو کئی بار طلاق دینے کا سوچا، مگر وہ مجبور تھا کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ اگر وہ طلاق دیتا تو نکاح نامے کی شرط کے مطابق بھائی کو ساری جائیداد بھابی کے نام کرنی پڑتی۔ میں بہت حیران تھا کہ کیسے چالاک لوگ ہیں جنہوں نے پہلے سے سب انتظام کر رکھا ہے۔ جب پہلی بھابی گھر آئی تو پھر دوسرے کے آتے ہی پہلے کی آنکھیں چلی گئیں۔ اس طرح جب بھی نئی دلہن آتی پرانی والی کی آنکھیں نابینا ہو جاتی تھیں۔ اب جہاں میری ماں کی عزت ہوتی تھی، اب وہیں اس کو سب طعنے دیتے تھے کہ کیسی ظالم ساس ہے جس نے بہوؤں کی آنکھوں کی روشنی ہی چھین لی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بھابھیوں کا ہر طرح سے علاج کروا لیا تھا، مگر انہیں آرام نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے دوسرے دونوں بھائیوں نے پاکستان میں شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دونوں ہی باہر چلے گئے تھے اور وہیں انہوں نے رہائش رکھ لی تھی۔ میں تو ابھی شادی کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی اپنی لڑکی دینے کو راضی تھا۔ امی ابو ہر وقت یہ کہتے تھے
کہ شاید ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ نے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ وہ کسی نہ کسی پیر بابے سے تعویذ وغیرہ کروا چکے تھے مگر کسی صورت کوئی حل نہ نکل رہا تھا۔ پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن امی دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی۔ پہلے تو امی نے کہا کہ معاف کرو بابا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد امی کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی یا کیا سوچا کہ امی نے چند پیسے لا کر فقیر کو دیے اور ساتھ ہی کہا کہ میری بہوؤں کے لیے دعا کرنا، میری سب بہوئیں آنکھوں سے نہ بینا ہیں۔ گوہر نے کہا تم جتنی مرضی دعا کروا لو، ان دعاؤں کا تب تک اثر نہ ہوگا جب تک تمہاری بہوئیں نہیں چاہیں گی، کیونکہ ان سب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ان کی آنکھیں واپس آ جائیں تو ان کو اپنی غلطی سدھارنی ہوگی۔ امی حیران ہو گئی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ آج کل لوگ پیسے لینے کے لیے نہ جانے کون کون سے وہم میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی بہوئیں اپنے خاندان سے لے کر آئی ہوں۔ کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں ہو سکتی جس نے کوئی غلطی کی ہو، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو پھر ایک یا دو کی آنکھیں جاتی، یہاں تو سب کا یہ حال ہے۔ اب ایسا معمول بن چکا تھا، وہ فقیر ہر ہفتے ہمارے گھر پا رہا اور وہ آگے سے یہ بات کہہ کر چلا جاتا۔ امی نے تو پہلے ایک ماہ بہت برداشت کیا، پھر اسے خیرات دینا بند کر دی تھی۔ وہ فقیر اب بھی معمول کی طرح ہمارے گھر پر آتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو اس نے بڑی عجیب سی بات امی سے کہی۔ اس نے امی سے کہا کہ اے عورت، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر کے حالات اور تیری ساری بہوؤں کی آنکھیں واپس آ جائیں تو اپنی بیٹی کی شادی اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کروا دے۔ امی اس کی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ وہ تو اپنا سینہ پیٹنا شروع ہو گئی اور بولی بابا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایک بہن کی اس کے بھائی کے ساتھ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بابا نے کہا کہ ربی کام تم نہیں جانتی، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرتی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بہت زیادہ پچھتاؤ۔ امی نے اس بابا کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ بابا کبھی نظر نہ آیا تھا۔ کوئی 3 ماہ کے بعد میں نے اس فقیر کو ایک سڑک کنارے پر بیٹھے دیکھا۔ وہ کوئی روٹی کا ٹکڑا چبا رہا تھا۔ میں جب پاس سے گزرنے لگا تو اس نے کہا کہ تجھے اور تیری ماں کو میری بات لگتا سمجھ نہیں آئی، تم لوگوں کا گھر جلد ہی برباد ہو جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں تو تم اپنی بہن سے شادی کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو تم بھی روتے رہو۔ میں نے بابا سے کہا کہ بابا یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو، مجھے کوئی دلیل بھی دو۔ تو اس نے کہا کہ میں دلیل نہیں دوں گا بلکہ تمہیں وقت دے دوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ میں حیران ہو چکا تھا کہ اس بابے نے مجھے کیسے پہچان لیا، کیونکہ اس نے تو مجھے کبھی دیکھا نہ تھا، اور پھر اس نے ہمارے گھر کے سارے حالات کے بارے میں مجھے کیسے بتا دیا تھا۔ میں نے گھر آ کر امی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ امی نے کہا ہاں بیٹا کرو، کیا کہنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بہن عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی امی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ اگر عائشہ تمہاری بہن ہے میں یہ کیسے گناہ کر سکتی ہوں؟ میں بضد تھا کہ اب آپ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میری یہ بات میرے ابو سن چکے تھے۔ ابو نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تو ایسی اولاد نکلے گا، تیری نظریں اپنی بہن پر ہوگی، اتنی گندی نظر تیری ہوگی، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے تو ایسی کبھی تربیت نہیں کی تھی، نہ ہی تم لوگوں کو حرام کا لقمہ کھلایا تھا، پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے آج میری نظروں میں خود کو گرا لیا ہے۔ تم یہاں سے جلد از جلد اپنا بندوبست کہیں اور کر لو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے خود ہی نکال دوں۔ اس بات کے بعد سے امی اور ابو دونوں ہی مجھ سے خفا ہو چکے تھے۔ اب وہ دونوں مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک دن عائشہ کو کمرے میں اکیلے دیکھ لیا تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس سے بات کی کہ عائشہ کیا تم شادی کرو گی؟ تو اس نے کہا بھائی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، میری زندگی کا فیصلہ میرے ماں باپ لیں گے۔ عائشہ پردہ کرتی تھی، وہ بہت زیادہ کم بولتی تھی، بہت ہی کم بات چیت کیا کرتی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ ہم بھائیوں کے پاس بہت ہی کم بیٹھا کرتی، نہ ہی وہ ہم سے کوئی چیز مانگا کرتی تھی، ورنہ بہنیں بھائیوں کی جان نہیں چھوڑتی، لیکن عائشہ ان سب سے مختلف تھی۔ عائشہ کو تو میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی
کہ تمہاری شادی میں خود سے کروانا چاہتا ہوں۔ اب میں اپنی بات پر بسیط تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے چاروں بھائی خوش نہیں۔ ان سب کی بیویاں تو اندھی تھیں اور آنکھوں سے نابینا تھیں۔ میں اپنے بھائیوں کا گھر بچا سکتا تھا تو میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ چاروں ناچار امی اور ابو دونوں کو میری بات ماننا پڑی۔ انہوں نے یہ بات نہ جانے کس سے کی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہی میری شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ عائشہ کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کی شادی کس سے کروائی جا رہی ہے۔ بس اتنا کہا گیا کہ اس نے قبول ہے کرنا ہے۔ میرے نکاح کا دن بھی آ چکا تھا۔ عائشہ اور میرا نکاح کروا دیا گیا۔ رات کو جب میری سہاگ رات تھی، عائشہ کو امی نے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میرا دل تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ آج یہ سب کچھ کیسے ہو چکا ہے کہ بھائی بہن کا شوہر بن بیٹھا ہے۔ میں بہت دیر رات کو کمرے میں گیا۔ میں جانتا تھا کہ آج میری سہاگ رات تھی اور میں اپنی بیوی کو حق دینا چاہتا تھا۔ میں وہ پرانا رشتہ بھول چکا تھا کہ عائشہ میری بہن ہے۔ مجھ میں جنون سوار تھا، جس کی ہوس بہت زیادہ تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ بار بار میرا ذہن عائشہ کی خوبصورتی کی طرف جا رہا تھا۔ میں بہک رہا تھا۔ مجھے خود کو کنٹرول کرنا تھا۔ اسی وجہ سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور بہت ہی لیٹ گھر واپس آیا۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آیا تو عائشہ سو چکی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ خدا دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، جیسے میرے دل میں عائشہ کے لیے خدا نے محبت ڈال دی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ شاید وہ اتنی خوبصورت تھی۔ آج میں نے پہلی دفعہ اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا تھا، یا پھر دوسری وجہ تھی کہ وہ حافظ قرآن تھی۔ اب وہ میری بیوی بن کر اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ البتہ جب عائشہ کو پتہ چلا کہ اس کی شادی ریحان سے ہوئی ہے تو وہ ہر وقت روتی رہتی اور کہتی، امی اور ابو نے یہ کیسا گناہ کر دیا۔ انہوں نے تو اسلام کے خلاف بات کر دی اور حرام کام کیا ہے۔ میرے اور عائشہ کے نکاح کے ایک ہفتے کے بعد ہی وہ فقیر دوبارہ ہمارے گھر پر آ گیا اور اس نے آتے ہی امی سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اب اپنی چاروں بہوؤں کو کہو کہ عائشہ سے معافی مانگیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ امی نے بالکل ویسے ہی کیا تھا۔ حیرانے کی بات تھی جب میں نے دیکھا کہ میری چاروں بھابھیوں کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسا معجزہ تھا، اور یہ کیسے ہوا تھا جو ہمارے گھر پر ہوا تھا؟ آخر ایسی کیا بات تھی جو معافی مانگنے کی وجہ سے ان سب کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں؟ میں عائشہ سے بہت ہی کم بات چیت کیا کرتا تھا۔ البتہ اب میری بیوی تھی، اس کی ہر ضرورت کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا۔ ایک دن میری بھابھی میرے کمرے میں آئی اور آتے ہی اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا کہ میری روح تک لرز گئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی تو حافظ قرآن ہے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر زنا کرتی ہے۔ میں نے اسے خود دیکھا ہے۔ فلاں لڑکا اسے پیسے دے کر اس کے پاس چلا آ رہا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کی باتوں پر یقین کروں یا نہ کروں۔ 2-3 دن کے بعد دوسری بھابھی میرے کمرے میں آ گئی اور اس نے بھی کچھ ایسا ہی مجھے کہا۔ پھر تیسری بھابھی اور اسی طرح سے چوتھی بھابھی نے مجھے ایسا ہی کہا۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا، کیونکہ عائشہ حافظ قرآن تھی اور ایک حافظ قرآن ہو کر وہ اتنا غلط کام کیسے کر سکتی تھی۔ میں اس سے اس متعلق پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر میں اس سے اس متعلق پوچھتا تو ہو سکتا ہے وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتی اور ہمارا رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ اس بات کے بعد میں نے اس فقیر بابا کو بہت زیادہ یاد کیا کہ کہیں سے وہ عامر بابا آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس متعلق کچھ بتا سکے۔ اسی دن ہی وہ فقیر ہمارے گھر پر دوبارہ آ گیا تھا۔ میں اسے پکڑ کر سائڈ پر لے جا کر اس سے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے میری بھابھیوں کی آنکھیں، اس کے بعد میری ماں نے میری بہن سے شادی کروا دی، اور اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی زانی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، جب کہ وہ تو حافظ قرآن ہے۔ تو بابا نے مجھے کہا کہ آج اپنے ماں باپ سے جا کر پوچھو، جنہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور اب تک وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ بابا کی بات سننے کے بعد میں فوراً اپنی امی کے پاس گیا اور اپنی امی سے کہا، امی میری شادی آپ نے کس سے کروائی ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیے گا کہ عائشہ سے میرا کیا رشتہ ہے۔ تو امی نے تو پہلے مجھے کچھ نہ بتایا،
لیکن جب میں اپنی بات پر اٹل رہا تو انہوں نے ایک ایسے راز کا انکشاف کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ امی نے کہا کہ عائشہ کے ماں باپ بہت پہلے ہی مر چکے تھے۔ اس وقت وہ 6 ماہ کی تھی۔ وہ تمہارے بابا کے دوست کی بیٹی ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اور میرے تو پہلے ہی 7 بیٹے تھے۔ تمہارے بابا اس کو اپنی بیٹی بنا کر اس گھر لے آئے تھے۔ اب میں اس بات کا مطلب سمجھ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، گھر کی بیٹی گھر ہی رہے گی۔ مطلب عائشہ میری سگی بہن نہیں تھی، بلکہ اسے تو میرے ماں باپ نے پالا تھا، اور عائشہ یہ بات جانتی تھی کہ ہم اس کے سگے بھائی نہیں تھے، تبھی وہ مجھ سے پردہ کرتی تھی۔ پھر ماں نے مجھے بتایا کہ عائشہ جب 7 سال کی ہوئی تو وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ہم نے اسے بہت زیادہ دم کروائے تھے، تعویذ بھی کروائے تھے، لیکن اسے کچھ بھی آرام نہ آیا تھا۔ اس کے بعد وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دو۔ پھر ہم نے اسے قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، اور اب تو وہ تمہاری بیوی ہے اور میں اسے اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کرتی ہوں۔ میں اس کے بعد سیدھا اپنی بڑی بھابھی کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی آنکھیں کیسے چلی گئیں؟ جب آپ شادی کر کے آئی تھیں تو ٹھیک تھیں۔ تو انہوں نے مجھے رو کر کہا کہ میں نے عائشہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کے سینے میں تو قرآن تھا، اور قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں نے اس سے بہت سی زیادہ بدتمیزی کی تھی، جس کی وجہ سے نہ جانے اس کے دل سے کیا بد دعا نکلی جو مجھے سزا ملی تھی۔ تمہاری دوسری بھابھی نے بھی یہی کیا تھا۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آیا تو عائشہ اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ عائشہ نے نماز پڑھ لی تو میں نے اس سے مخاطب ہوا، عائشہ مجھے معاف کر دو، نہ جانے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا، مجھے اس متعلق کچھ بھی پتہ نہ تھا، میں تو تمہیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ تو عائشہ نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں رات کو سویا ہوا تھا کہ عائشہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی، اور وہ سیدھا میرے بڑے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی اپنے مائکے گئی ہوئی تھی، وہ ان کے کمرے میں جا کر ان کے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ صبح جب بھائی نے دیکھا تو پورے گھر میں شور مچا دیا کہ عائشہ میرے کمرے میں آ گئی ہے اور اس نے میرے ساتھ بہت غلط حرکت کی ہے۔ اب میں بھی پریشان ہو چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری بیوی تو سچ میں زانی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مجھے امی کی وہ بات یاد آ گئی جب انہوں نے کہا تھا کہ عائشہ کو کئی دورے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا۔ عائشہ کو میں اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کے باوجود عائشہ کو جب بھی موقع ملتا وہ باہر چلی جاتی۔ اب محلے کے لڑکے اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھاتے تھے، اسے چند پیسے دے کر اسے اپنے پاس بٹھا لیتے اور بہت ہی گندے کام کرتے تھے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، میں مجبور تھا۔ عائشہ پاگل تھی، اور پاگل بندے کو ہر گناہ معاف ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتی تھی۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، لیکن اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کسی بات کا اس بچی نے بہت ہی گہرا صدمہ لیا ہے، جس سے اس کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے مزید ہدایت کی کہ اس پر آپ کسی قسم کی کوئی پابندی نہ لگائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے، جیسے کہتی ہے اسے ویسا کرنے دیں۔ البتہ یہ دوائی شروع کروائیے اور ہر ہفتے کے بعد اس کا چیک اپ کرواتے رہیں۔ میں نے اب بالکل ویسا ہی کیا تھا جیسا مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا۔ میری بیوی پیسے لے کر زنا کرتی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط کام کرتی تھی، لیکن کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا، کسی غیر محرم کو دیکھنا یا پھر اس سے ہنس ہنس کر بلا وجہ باتیں کرنا بھی تو زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کل تو ہم یہ سب بھول چکے ہیں۔ ہم دوسرے غیر محرم کو دیدہ دلیری سے دیکھتے ہیں، ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں۔ میری بیوی بھی اب ایسے ہی کام کرتی تھی، جبکہ میں نے اس بات کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی اور میں اس پر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، عائشہ بہتری کی طرف آ رہی تھی۔ اس میں پہلے سے زیادہ بہتری آ چکی تھی۔ اسی دوران اس نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے ماں کی بیماری اس بچی میں بھی آ چکی ہو، لیکن ہم نے اس بچی کے ٹیسٹ کروائے تھے، ابھی تک تو اس میں ایسی کوئی بیماری نہیں آئی تھی۔ میری بیٹی کا نام میں نے آمنہ رکھا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میری بھابھیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے عائشہ کے ساتھ غلط سلوک کیا تھا۔ عائشہ بہت زیادہ نیک تھی، گو کہ وہ دماغی طور پر کمزور تھی۔ اس نے قرآن پاک حفظ کیا تھا
اور قرآن کی فضیلت اتنی ہے کہ آج کا مسلمان اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتانے کی ہے کہ قرآن کی اہمیت کو جانیں اور ان کے سینے میں قرآن ہے، اس کا ہر لحاظ سے ادب کریں۔ آپ اس انسان کا نہیں بلکہ آپ تو اس کے سینے میں بسنے والے قرآن کا ادب کر رہے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے حافظ قرآن بیوی ملی تھی اور وہ فقیر بابا جس نے یہ سب کچھ مجھے بتایا تھا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ پیسے بٹور رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو ہمارے گھر کے معاملات کو حل کرنے میں ہماری مدد کر رہا تھا۔ کچھ فقیر نہیں بلکہ خدا کے روپ میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ ایسے فقیر پیشہ ورانہ نہیں ہوتے، انہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے تو مل جائے، ورنہ وہ خدا کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، جیسے کہ وہ بابا تھے۔ میں اور عائشہ اپنی خوبصورت بیٹی آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بھابھی اور میرے ابو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ باقی بیٹے تو انہیں بھول ہی چکے ہیں، لیکن عائشہ اپنی بیٹی اور بہو دونوں کا فرض بخوبی نبھا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔